امریکہ اور ایران کے درمیان چند روز کے وقفے کے بعد کل سے ایک بار پھر حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور کشیدگی اب خلیجی ممالک سے آگے بڑھ کر پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل گئی ہے اور مشرق وسطیٰ میں انرجی انفراسٹرکچر پر حملوں کا دائرہ بھی مسلسل پھیلتا جا رہا ہے۔ فروری میں اس جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار حملے مشرق وسطیٰ سے نکل کر شمالی افریقہ تک پہنچ گئے ہیں، جہاں مصر میں ایک امریکی LNG ٹینکر سمیت 2 بحری جہاز ڈرون حملے کا نشانہ بن گئے ہیں۔ یعنی سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، عمان، عراق، شام، یمن اور متحدہ عرب امارات کے بعد اب ایک اور عرب ملک بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ ایسے میں خطے کی تجارت کے لیے سب سے اہم 2 بحری راستے اسٹریٹ آف ہرمز اور ریڈ سی شدید کشیدگی کے باعث پہلے سے ہی عملی طور پر مفلوج ہو چکے تھے۔ اب مصر میں حملے کے بعد مشرق وسطیٰ سمیت پوری دنیا کی تجارت کے لیے اہم ایک اور آبی راستے میں سلامتی صورتحال پر نئے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، جس سے عالمی سطح پر انرجی سپلائی اور بین الاقوامی تجارت مزید متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ عام بات یہ ہے کہ حالیہ حملوں میں ایک طرف امریکہ براہ راست ایران کے اندر اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے، تو دوسری جانب ایران جواب میں خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور دیگر تنصیبات پر حملے کر رہا ہے۔ لیکن اس تمام صورتحال کا سب سے سنگین پہلو یہ ہے کہ اس جنگ کے آغاز میں مرکزی کردار ادا کرنے والا اسرائیل اس نئی کشیدگی کے براہ راست زد میں نہیں آیا ہے۔ اس وقت نہ اسرائیل ایران پر حملے کر رہا ہے اور نہ ہی ایران اسرائیل پر حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے، یعنی اسرائیل جس کی مسلسل دباؤ اور اصرار کے بعد امریکہ ایران کے خلاف اس جنگ میں شامل ہوا، وہی اسرائیل آج خود اس براہ راست تصادم سے نسبتاً الگ نظر آ رہا ہے، جبکہ امریکہ اور ایران ایک طویل اور مہنگی جنگ میں الجھ چکے ہیں، جس کے معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی اثرات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک اس میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے علاوہ تقریباً پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ ہر روز ایک نیا محاذ کھل رہا ہے، نیا تنازعہ جنم لے رہا ہے۔ مسلسل 13 دن تک جاری رہنے والی بمباری کے بعد گزشتہ ہفتے کے آخر میں امریکہ اور ایران دونوں نے غیر معمولی طور پر اپنے حملے روک دیے تھے، تاہم یہ خاموشی صرف 5 دن ہی برقرار رہ سکی اور کل ایک طرف امریکہ اور سعودی عرب نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے عراق میں ایران کے حمایت یافتہ گروپس کو نشانہ بنایا، تو دوسری جانب ان حملوں سے کچھ ہی دیر پہلے ایران نے بھی اردن میں امریکی فوجی اڈے پر اچانک حملہ کر کے تقریباً 5 روز سے جاری اس وقفے کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں ایران کو سخت دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو اردن میں حملوں کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائی شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے مصر سے ایک اور خبر سامنے آ گئی اور بحیرہ روم کے ساحل پر واقع مصر کی دامیات بندرگاہ میں کھڑے 2 بحری جہاز ڈرون حملے کا نشانہ بن گئے، جن میں سے ایک جہاز امریکہ کی ملکیت کا تھا۔ اگرچہ اس حملے کی ذمہ داری اب تک کسی نے قبول نہیں کی، لیکن واقعے کے فوراً بعد وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اس کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا اور دھمکی دی کہ آج ہم ایران کو انتہائی سخت حملوں کا نشانہ بنائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کل رات کو امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے چند دنوں کے وقفے کے بعد ایک بار پھر ایران کے اندر کارروائیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فورسز نے ایک دن پہلے کیے گئے مبینہ ایرانی میزائل حملوں کے جواب میں ایران پر بڑے پیمانے کے حملے کامیابی سے مکمل کر لیے ہیں، اور ان حملوں میں امریکی فورسز نے پاسداران انقلاب کے درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جن میں کمانڈ سینٹرز، میزائل اور ڈرون تنصیبات، کوسٹل سرویلنس سینٹرز اور بحری صلاحیتوں سے متعلق تنصیبات شامل تھیں۔ امریکی حکام کے مطابق ان حملوں کا مقصد ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروپس کی جانب سے امریکی افواج، کمرشل شپنگ اور خلیجی ممالک کو لاحق خطرات کو مزید کم کرنا تھا۔ اس بیان کے ساتھ سینٹ کام نے تازہ حملوں کے مبینہ اہداف کی ویڈیو بھی جاری کر دی، جبکہ ان تازہ امریکی حملوں سے متعلق ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ کل ساری رات کو ہونے والے امریکی حملوں میں قشم، اہواز، آبادان، اروند کنار، کیش، کازرون، بوشہر اور شادگان کو نشانہ بنایا گیا، اور سب سے جان لیوا حملہ قشم جزیرے کے چاہ تنگو محلے میں ایک رہائشی گھر پر ہوا، جہاں ایک امریکی میزائل گرا۔ ایرانی حکام کے مطابق حملے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد شہید ہو گئے، جن میں میاں بیوی اور ان کا 2 سال کا بچہ شامل ہیں۔ قشم جزیرے کے اس رہائشی علاقے میں امریکی حملوں کے بعد ایرانی میڈیا نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، جس میں بڑے پیمانے پر تباہ شدہ مکانات اور عمارتیں دیکھی جا سکتی ہیں، جبکہ ایران کے شہر اہواز میں ایک امریکی حملے کے بعد سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں دھوئیں کا ایک بہت بڑا بادل دیکھا جا سکتا ہے۔ ایرانی حکام نے زنجان میں امریکی میزائل حملے میں پاسداران انقلاب کے 3 اہلکاروں کے مارے جانے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ جنوبی ایران میں ان امریکی حملوں کے بعد آج ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اس کی ایرو اسپیس فورس نے اردن میں امریکی فوج کے الازرق ایئر بیس پر میزائل حملہ کر کے 3 امریکی F-35 جنگی طیارے تباہ کر دیے ہیں اور امریکی فوجی اہلکاروں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے اس حوالے سے ایک بیان میں کہا ہے کہ بے بس امریکی دشمن نے براہ راست
فوجی مقابلہ کرنے کے بجائے اردن میں موجود قابض اڈوں کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے قشم جزیرے میں 2 رہائشی گھروں پر بنکر بسٹر بام گرائے، اور اس جرم کے جواب میں پاسداران انقلاب نے اردن کے الازرق ایئر بیس پر امریکی F-35 طیاروں کے پارکنگ ایریا اور مینٹیننس ہینگر کو کئی بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا، اور اس حملے میں 3 F-35 جنگی طیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جبکہ مزید 3 کو شدید نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب کے بیان میں دعویٰ بھی کیا گیا کہ حملے میں دشمن کے متعدد افسران اور اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ اس نے آج صبح کویت میں امریکی افواج کی میزبانی کرنے والے علی السالم فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے، اور اس حملے میں 2 ڈرون ہینگر اور 1 فیول ٹینک آگ لگنے سے تباہ ہو گیا ہے، جبکہ کویتی فوج نے کہا ہے کہ ایران نے شمالی کویت میں ایک چینی کمپنی کی عمارت پر حملہ کیا ہے، جس میں کمپنی کا ایک ملازم ہلاک ہو گیا، جبکہ کمپنی کی عمارت کو وسیع پیمانے پر مالی نقصان پہنچا ہے۔ پاسداران انقلاب نے کویت اور اردن میں حالیہ حملوں میں استعمال ہونے والے میزائلز اور ڈرونز کی لانچنگ کی ویڈیوز بھی جاری کی، جبکہ اب سے کچھ دیر پہلے امریکی ملٹری کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ پاسداران انقلاب کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ اردن میں F-35 طیارے تباہ کیے گئے ہیں۔ ساری صورتحال میں آج مصر نے ان ڈرون حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی بحیرہ روم میں واقع دامیات بندرگاہ پر 2 جہاز ایک ڈرون حملے کا نشانہ بنے ہیں۔ مصر کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بدھ کے روز ہونے والے ڈرون حملے کے باعث دونوں جہازوں میں آگ لگ گئی تھی، اور اس حملے کی ذمہ داری اب تک کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ مصر کی وزارت پیٹرولیم اور معدنی وسائل کے مطابق آگ ایک ری گیسیفیکیشن جہاز اور ایک اسٹوریج جہاز میں لگی۔ واضح رہے کہ مصر کی دامیات پورٹ LNG کے ایک اہم مرکز کے طور پر جانی جاتی ہے۔ مصر میں اس ڈرون حملے کے بعد سامنے آنے والی ویڈیوز میں متاثرہ جہاز سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ ریسکیو حکام کو اس آگ کو بجھانے کی کوششیں کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی گروپ یا ملک نے مصر میں اس ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق 2 ایرانی سورسز نے مصر میں ٹینکرز پر حملے سے متعلق کہا ہے کہ دھماکہ ایک ڈرون حملہ تھا، جس کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ اگر ایران کشیدگی بڑھانے کا فیصلہ کرے تو انٹرنیشنل شپنگ اور انرجی سپلائی کو زیادہ شدت کے ساتھ متاثر کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ان ایرانی سورسز نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حملہ ایران نے خود کیا تھا یا خطے میں ایران کے حمایت یافتہ کسی گروہ نے کیا تھا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ حملہ کہاں سے کیا گیا تھا۔